جب شیطان ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو وہ مردود قرار دیا گیا اور اللہ کے دربار سے دھتکارا گیا۔ شیطان ابلیس نے اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ عہد لیا کہ تا قیامت نو انسان کو راہ حق سے گمراہ کرتا رہے گا اور انسانیت کو خدا کی اطاعت سے نکال کر شرک میں مبتلا کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابن آدم کو گمراہی سے بچانے اور صراط المستقیم پر چلتے رہنے کے لیے ہر دور میں پیغمبروں اور نبیوں کو بھیج کر بنی آدم پر احسان کیا۔ ابلیس کو یہ خوف تھا کہ ان نبیوں اور پیغمبروں کی تعلیمات کہیں انسانوں کو اس لا شریک معبود کے قریب نہ کر دے۔ جب رحمت العالمین یعنی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، وہ دن ابلیس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف اور سختی کا دن تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی برکت سے بنی نوح انسان کو ہدایت ملنے والی تھی، جو ابلیس کی سب سے بڑی ناکامی تھی۔ علامہ ابن کثیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ابلیس 4 بار بلند آواز سے رویا۔ پہلی بار جب اللہ تعالیٰ نے اسے لعین ٹھہرا کر اس پر لعنت فرمائی، دوسری بار جب اسے آسمان سے زمین پر پھینکا گیا، تیسری بار جب نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور چوتھی بار جب سورۃ فاتحہ کا نزول ہوا۔ ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں حضرت اکرامہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے روئے زمین نور سے منور ہو گئی۔ ابلیس نے کہا کہ آج ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو ہمارا معاملہ خراب کر دے گا، تو اس کے ایک سپاہی نے کہا کہ تم جاؤ اس بچے کی عقل میں خامی پیدا کرو۔ چنانچہ ابلیس آیا، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے مار بھگایا اور وہ عدن میں جا گرا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شیطانوں کو آسمان سے نہیں روکا جاتا تھا، وہ بلا روک ٹوک آتے جاتے تھے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو شیطانوں کو 3 آسمانوں سے آنے سے روک دیا گیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو شیاطین پر تمام آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے، انہیں آگ کے شعلے مارے جاتے تھے۔ جس رات نبی کی ولادت ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آسمانی دنیا میں خاص حفاظتی اقدامات تھے، اور ابلیس مردود کے لیے وہ رات ذلت بھری رات ثابت ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا وقت آیا تو شیطان کو 70 زنجیریں پہنائی گئی اور اسے بحر خضر میں سر کے بل لٹکا دیا گیا۔ تمام شیاطین اور سرکش مخلوقات بھی زنجیروں میں جکڑ دی گئیں۔